حکومت کو پوری سپورٹ جو دے رہے ہیں وہ ان کے اتحادی دے رہے ہیں. پی ایم ایل کیو، فنکشنل، باپ، ایم کیو ایم اور جو جماعت اتحاد میں شامل ہیں یا جو آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں آج کی معاشی تباہی، عوام کا معاشی قتل اور اہم ترین قومی سلامتی کے اداروں کو بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کرنا. یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری تنہا اہم ملک ہے اور آپ کے بیوروکریسی تباہ ہے، انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا، میں تو 3 پوائنٹ لے کے آ گیا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی تباہی، عوام کا معاشی قتل اور تیسرا پاکستان کے اہم ترین معاشی ادارے ان کو بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں گروی رکھنا. یہ 3 چیزوں کی براہ راست ذمہ داری صرف عمران خان پہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ان کے اتحادیوں پہ ہے. کیوں؟ یہ اتحادی ذمہ داری عمران خان پہ بھی ڈال دیتے ہیں. جی یہ سب حکومت کر رہی ہے اور ہماری بات نہیں مانتی اور یہ نہیں مانتی. تو آپ کو کس نے روکا ہے بھائی کہ آپ حکومت اگر آپ کی بات نہیں مانتی، عمران خان آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ آ جائیں، اپوزیشن میں چلے جائیں، مت جوائن کریں آپ اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو، لیکن خود اپنی سیٹ لے کے الگ ہو جائیں کہ ہم اس گناہ کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان جو 2 لاکھ ہوا تھا 1971 جسے قیصر بنگالی کریں، ایسے ہی حالات کا حصہ ہماری جماعت نہیں بنے گی. پاکستان کے لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے آج کے دور میں 3 سال میں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کے معاشی اداروں کو گروی رکھا جا رہا ہے بل کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ کر کے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. منی بجٹ لا کر عوام کے اوپر مزید بم گرایا جا رہا ہے مہنگائی کا، تباہی کا، ہم اس کا حصہ. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ عمران خان سے مراتے لے رہے ہیں، آپ وزارت لے رہے ہیں، آپ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. حکومت میں اور وزارت میں رہنے کی وجہ سے آپ کے 10 کام ہو رہے ہیں، آپ کے ذاتی کام ہو رہے ہیں، آپ کو آپ کی پارٹی کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رکے ہوئے بند ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ان جگہوں پہ ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی فائلیں پڑھتے ہیں. بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ فائلیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور کیا کیا کرپشن اور گندگی اور غلاظتیں کی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو بھیا آپ عمران خان سے فائدے لے رہے ہیں، عمران خان سے آپ حکومت میں وزارت لے رہے ہیں اور یہی چیزیں آپ فنڈز لے رہے ہیں، ترقیاتی فنڈ لے رہے ہیں، دوسرے فنڈ لے رہے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ تو لے رہے ہیں نا. اور یہ عہدے مقام کی بنیاد پر آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے. آپ کو دوسری جگہوں پہ آپ فون کرتے ہیں، چاہے پولیس ہے چاہے کوئی اور ادارہ ہے، آپ کو ایز اے ایم این اے، ایز اے منسٹر آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کو اہمیت دی جاتی ہے. کئی فائدے ہیں، ایک فائدے کے ساتھ ساتھ جڑے، یہ سب آپ عمران خان سے لے رہے ہیں. جب آپ عمران خان سے یہ ساری چیز لے رہے ہیں تو پھر ذمہ داری عمران خان پہ اکیلے کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے، عوام احتساب کرے کل کہ ملک کی معیشت اگر تباہ ہوئی ہے اور معاشی قتل عوام کا ہوا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں، اور پاکستان کے معاشی قومی سلامتی اداروں کو دیا گیا ہے بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے، گروی رکھا گیا ہے، تو اس میں صرف عمران خان صاحب کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، اس میں ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. یار ایسا نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. تو ان کا ایک ٹویٹ ضرور دکھاؤں گا اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کیا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو اس بات کا اس سے خبر ہونی چاہیے. پیسج آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ بل ول میک گورنمنٹ آف پاکستان آنسربل ٹو فارن کمرشل بینک. سنیے گا. Instead of to Parliament and the people of Pakistan, any MNA/senator voting for it would be guilty of economic surrender, same as military surrender in December 1971. بہت بڑی بات کر دی انہوں نے، بہت بڑی بات کرتی ہے کہ یہ 1971 میں جو پاکستان
2 लाख हुआ और हमने सरेंडर किया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। आज अगर ये बिल पास होता है तो पाकिस्तान, जिसको कायद आज़म ने कहा था कि ये एक मौशी आपका सिर्फ इदारा नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का जामिन है, रियासती इदारा है, इसको नुकसान पाकिस्तान की रियासत को नुकसान है। तो ये कैसर बंगाली ने कहा कि अगर आपने ये सरेंडर किया तो याद रखेंगे वही सरेंडर होगा जो कि बांग्लादेश। ये मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाया, ये सामने भी आपके ले आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो हो रहा है मुल्क के खिलाफ साजिश, मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान तन्हा हो गया है पूरी दुनिया में, अवाम जो है वो बेरोजगार 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा हो गए, क्राइम रेट बढ़ गया है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, टैक्सेस लग गए हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कल ही मैंने पढ़ा कि एक खातून ने अपने 3 बच्चों को मारा गुर्बत से और खुद भी अपने आप को मार लिया। एक शख्स जो है वो गुर्बत से कराची में जो है वो किसी टावर से गिरा और अपने आप को मार लिया, हालांकि वो उसकी फैमिली थी। फिर एक और खातून का था, मियां बीवी ने अपने आप को मारा और अपने बच्चों को भी मार लिया। तो मसलन ये कहा, बहुत सी चीजें तो रजिस्टर्ड है सामने और बहुत सी चीजें नहीं है जो हम तक आती हैं किसी न किसी जरिए से। तो ये जो तबाही है, अवाम का मौशी कत्ल हो रहा है और मुल्क मौशी तौर पर तबाह हो चुका है और हम अपने मौशी इदारे को बैन अवी ताकतों को गिरवी रख रहे हैं महज अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने फायदे की खातिर, अपने मफादात की खातिर। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि क्या डॉक्टर साहब सिर्फ ये इसकी जिम्मेदारी टोटल इमरान खान पे आती है? ये उनका सवाल था। तो मैं उसका जवाब देता हूं कि नहीं, इमरान खान साहब सिर्फ अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप समझते होंगे कि इमरान खान साहब की, क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो पॉलिसी प्लानिंग दिस एंड दैट, ये जो है वो इमरान खान है, खुद कहते हैं कि मैं सब चीजों का जिम्मेदार हूं, मैं ही एक्शन लेता हूं, एज ए वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं है, इमरान खान साहब इसमें अकेले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब वो कोई फैसला नहीं कर सकते हैं अकेले जो जब तक कि उनकी हुकूमत एग्जिस्ट ना करे। और उस हुकूमत को पूरी सपोर्ट जो दे रहे हैं वो उनके इत्तेहादी दे रहे हैं, PMLQ, फंक्शनल, बाप, MQM और जो जमात इत्तेहाद में शामिल हैं या जो आजाद उम्मीदवार इनके साथ हैं, वो भी बराबर के शरीक हैं आज की मौशी तबाही, अवाम का मौशी कत्ल और अहम तरीन कौमी सलामती के इदारों को बैन अवी ताकतों के हवाले करना।